بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان میں ایک روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ عز و جل آپ کی رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کے رزق کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اسی روٹی کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے طعنے سنتا ہے، جہاں پر کام کرتا ہے وہاں گالیاں بھی سنتا ہے، اور بعض اوقات در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اسی روٹی کے لیے۔ اور آج اس روٹی پر ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ عز و جل آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک ایک رات یعنی شب برات میں لکھ دیتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کیا ملے گا، کتنی اولاد ملے گی، کتنا کاروبار ملے گا، کون کتنا جیے گا، کون کب اس دنیا سے جائے گا۔ اسی مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب اس روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، یہ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے لیے کروڑوں روپیے لے کر آتا ہے۔ یہ روٹی آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتی ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف آنے والی ہر طرح کی نحوست پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ روٹی پر آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ روٹی پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، اتنا مجرب اور اتنا خاص ہے کہ اگر اسے زندگی میں ایک بار کر لیا جائے آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ چھوٹی سی بات ہے، انسان روٹی کے لیے ہی ذلیل ہوتا ہے، روٹی ہی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں روٹی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے دم کر کے کھا لیں گے، آپ کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں اس روٹی کی برکت سے آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائیں گی۔ آپ پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ پر جتنی بھی نظر بد ہے، وہ لوگ جو آپ کو کسی بھی حالت میں خوش نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آج کوئی بھی آپ کو اپنے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ایسا حسد کا دور ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ عز و جل نے ان کے لیے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ آج ایک روٹی کا عمل کر لیں، یہ روٹی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی قسمت کو چمکا دے گی، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک روٹی آپ کے تمام مسائل کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے بس ایک روٹی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، روٹی پر یہ عمل پڑھنے کے لیے پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، ماہ رمضان المبارک سے پہلے آپ نے روٹی پر یہ خاص وظیفہ
لازمی پڑھنا ہے، اور اس کی طاقت و تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد، یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی سال، کئی ہفتے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں روٹی کا یہ عمل صبح پڑھا جائے تو شام تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، اور اگر یہی عمل رات کو پڑھا جائے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو ہمارے اوپر فقر و فاقے، غربت کے، تنگ دستی کے حالات ہیں، آج جو ہمارے اوپر پریشانیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ اللہ عز و جل کی غیبی مدد سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ عز و جل کی غیبی مدد کو شامل حال نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پیسہ ضرورت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، لیکن آج میں جو ایک روٹی پر عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائے گا، وافر اور حلال رزق عطا فرمائے گا۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں صرف ایک روٹی پر آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے، اور اگر گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ عمل کر لے گا تو سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے گا۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ امیر و کبیر بن جاتا ہے، نسلیں کی نسلیں ارب پتی بن جاتی ہیں۔ آج جو میرے بھائی کہتے ہیں، جو میری بہنیں پریشان ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، محنت و مشقت بھی کرتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اب تو وظیفوں سے بھی دل بھر گیا ہے، نہ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے، نہ ہی مقصد میں کامیابی مل رہی ہے، اور نہ ہی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر ان تمام بھائیوں سے، ان بہنوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل، ایک روٹی کا عمل سورہ کوثر پڑھ کر محترم دوستو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، میرا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی غیب سے اپنے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ آج کا عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ عمل کرنے کے بعد، آج کا یہ ایک روٹی پر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے ساتھ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری بات یقین کامل کی ہوتی ہے،
جب تک ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا، ہمیں پورا اعتماد بھروسہ نہیں ہوگا، وظائف بھی اثر نہیں کرتے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی معاملہ بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، آج کا عمل پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ میرا رب انشاءاللہ عز و جل غموں سے آزادی فرمائے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل سن لینا ہے۔ محترم دوستو، ہر گھر میں 3 وقت روٹی پکتی ہے، پکائی جاتی ہے۔ آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک روٹی لے کر آپ نے اس کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے، محترم دوستو اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، جب ایک روٹی آپ لے لیں تو محترم دوستو آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو صرف 11 مرتبہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یہ 2 اسماء مبارکہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ ہر بار سورہ کوثر سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ محترم دوستو، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا باسطو پھر پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے روٹی ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس نیت سے آپ نے یہ عمل کیا تھا، اپنے رزق کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، محترم دوستو جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، آپ نے گڑ گڑاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ دعا کر لینی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، وہ روٹی آپ نے محترم دوستو اس روٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس روٹی کو محترم دوستو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور محترم دوستو جو شخص آپ کے گھر میں بیمار ہے، جو شخص لاچار ہے، جو شخص نظر بد کا شکار ہے، وہ تھوڑی سی روٹی اس کو کھلا دیں، اور جو روٹی بچ گئی ہے پرندوں کو کھلا دیں، پرندے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یا کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، یا اپنے ہمسایوں کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، انشاءاللہ عز و جل محترم دوستو میرا رب آپ کو مالا مال فرما دے گا۔